حرب کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت اسامہ بن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے. عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے. ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. آپ فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے صحیح بخاری میں 6872 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ میں برسرے جنگ تھے تو آپ کی تلوار کے نیچے ایک وہ بندہ آیا جو پہلے کافر تھا، اور اس نے حضرت اسامہ بن زید کے سامنے آ کے تلوار کے نیچے اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی حضور اس نے تو یہ کلمہ جو پڑھا ہے وہ میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ یعنی سرکار نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذالک اليوم. جب حضور نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تمنا کی کہ کاش میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا. اب یہ جملہ تھا، اس جملے کو مرزا نے کس انداز سے پیش کیا؟ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے کافر ہوتا. یعنی گویا کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت اسامہ ابن زید نے آج کے دن سے پہلے کافر ہونے کی تمنا کی. حالانکہ آج کے دن میں کافر ہوتا اور آج کے دن میں مسلمان ہوا ہوتا، دونوں جملوں میں فرق ہے. پہلا جملہ کہ آج کے دن سے پہلے میں کافر ہوتا ہے، اس میں کفر کی تمنا ہے، جبکہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ ہرگز نہیں بولا. وہ کفر کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قتل ناحق اور ایک ہے کفر. مجھے بتائیں کہ قتل ناحق زیادہ بڑا جرم ہے کہ کفر زیادہ بڑا جرم ہے؟ یقیناً کفر زیادہ بڑا جرم ہے. یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک قتل ناحق جو ہے اس کے جرم یا اس کی جو بعید ہے اس سے بچنے کے لیے صحابی یہ تمنا کریں کہ کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا؟ نعوذ باللہ تعالی. یہ جملہ ان کی طرف اس نے منسوب کیا، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسا جملہ ہے ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں تو یہ الفاظ ہے کہ انی لم اکن اسلمت قبل ذالک اليوم، کہ یعنی اس کا جملے کا مفہوم یہ نکلتا کہ کاش کہ میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرے اوپر یہ جو جرم میں کر بیٹھا ہوں یہ جرم میرے ذمے اور نامہ اعمال میں نہ ہوتا. تو اب اس حدیث کو محدثین نے جو سمجھا ہے، پہلے تو یہ کہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فتمنا ان یکون ذالک الوقت اول دخولہ فی الاسلام، کہ حضرت اسامہ بن زید نے یہ تمنا کی کہ کاش میرے دخول اسلام کا یہ اول وقت ہوتا. لیأمن من جزیرت تلک الفعلہ، جریرت تلک الفعلہ، تاکہ میں اس جو فعل ہے اس فعل کے جو جاری ہونے سے میں امن میں رہتا. ولم یرد انہ تمنا اللہ یکون مسلما قبل ذالک، جو ترجمہ مرزا جیلوی نے کیا ہے اس کا رد کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے. وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ تَمَنَّا أَلَّا يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا یا آج کے دن سے پہلے میں کافر ہوتا، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی تمنا یہ تھی کہ میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا. اب ان دونوں جملوں میں فرق ہے جس کو مرزا نے مس گائیڈ کرنے کی لوگوں کو کوشش کی ہے، جملہ ایک الٹا اس کو بنا کے. اب اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں
انہوں نے ظاہری کلمے کا اعتبار نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ جو بندہ ظاہری کلمہ پڑھتا ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس کا اعتبار کر کے اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ اب یہ جو واقعہ ہے جنگ کی حالت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آئے اس کا، اور دوسری طرف وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفری عقیدہ یا کوئی جو ہے نا ضروریت دین کا انکار کرتا ہے، ان دونوں واقعات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر دو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت جل شانہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد فرمایا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ جو بندہ ایمان لا چکا، پہلے مسلمان ہو چکا، کلمہ پڑھ چکا، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود جب وہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ مذاق کا ارتکاب کرتا ہے، استہزاء یا گستاخی کرتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اب تم بہانے مت بناؤ۔ اور اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ کون؟ جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، لیکن کلمہ کفر کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جب وہ کوئی کفری عقیدہ اختیار کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکالتا ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اب آیات کیا بتا رہی ہیں اور اس حدیث کا غلط مضمون اور مفہوم کیا مرزا نکال رہا ہے؟ وہ حالت جنگ تھی اور حالت جنگ میں تلوار کے نیچے آیا ہوا شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، یہاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کلمہ کا اعتبار نہ کیا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، 6924 اور 25 نمبر حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یا ابا بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کیسے کریں گے جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیں۔ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ و نفسہ الا بحقہ و حسابہ علی اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی۔ تو جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود آپ ان کے ساتھ قتال کیوں کریں گے اور کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، جو کہے کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا اور ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور پھر تمام صحابہ اکرام بشمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات پر سب کا اجماع ہو گیا کہ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ قتال کیا۔
کلمہ پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا چونکہ منکر ہو گئے تو ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قتال کیا۔ تو قرآن مجید کی آیات اور یہ احادیث بالکل واضح طور پر بتاتی ہیں۔ اب کہتا ہے صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں اور ان جو مولوی ہیں ان علماء نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھیں، لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئیں، باہر نہیں نکلی۔ لوگوں کے سامنے علماء نے بیان کی ہیں، لیکن جس طرح مرزا دجل کر کر کے حدیث پہ مانوی تحریف کرتا ہے اور حدیث پہ مانوی تحریف کر کے مفہوم بگاڑ کے اور اصل جو مفہوم اور منشا اور مراد حدیث کی اس کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے، اس طرح علماء نے پیش نہیں کی۔ علماء کے سامنے دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں اور دونوں طرف کے دلائل رکھ کے علماء جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ جو کلمہ ظاہری پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار کر کے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، تو کیا قادیانی کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا قادیانی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ پھر تم یہ بھی پہلے بیان ریکارڈ کروا چکے ہو کہ صرف 2 فرقے کافر کیوں؟ سوائے ایک فرقے کے جو ہمارا سب کانٹیننٹ میں بہت بڑا ایشو ہے، وہ قادیانیوں کا فرقہ، ان کو بھی میں نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا، لیکن ان کی میں تکفیر کرتا ہوں، ان کے سوا سب کانٹیننٹ میں ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے۔ اور شیعہ میں سے بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں لیکن شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ۔ جس طرح انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، انہوں نے توحید کے اوپر بڑی اوریاں قسم کی آپ سمجھ لیں اٹیک کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کر دی، انہیں خدا کلیم کیا، فیر کرتے ہیں۔ بس یہ 2 فرقے ہیں، یعنی قادیانی جو اہل سنت سے ٹوٹ کے الگ ہوئے اور نصیریہ جو اہل تشیع سے ٹوٹ کے الگ ہوئے، بس ہم۔ اور شیعہ میں سے بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں لیکن شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ۔ ہم ان 2 فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور کہتا میں صرف 2 فرقوں کو کافر کہتا ہوں، قادیانیوں کو اور شیعہ کا ایک فرقہ نصیریہ جو کہ ملک شام میں پایا جاتا ہے اور ہمارے پاکستان اور انڈیا میں نہیں پایا جاتا، حالانکہ ہزاروں انڈیا اور پاکستان میں نصیری شیعہ موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 فرقوں کو تم جو پہلے کہہ چکے ہو میں کافر کہتا ہوں، کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ان کے کلمے کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ان کے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ کون سی اتھارٹی ہے تمہارے پاس جس اتھارٹی کی بنیاد پر تم ان کو کہتے ہو کہ میں ان دونوں فرقوں کو کافر کہتا ہوں؟ جبکہ یہ بات بھی اب کہہ رہے ہو کہ جناب ان تنظیموں تحریکوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ یہ کسی جو ہے نا وہ کلمہ پڑھنے والے کو ایمان سے اسلام سے نکالیں یا کسی کو داخل کریں۔ تو اگر ان تنظیموں تحریکوں کے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے جس اتھارٹی کی بنیاد پر پہلے تم یہ کہہ چکے ہو کہ 2 فرقے صرف کافر ان کو کہتا ہوں، قادیانیوں کو اور نصیریوں کو؟ تو اس طریقے سے یہ دجل کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں، مقدمہ صحیح مسلم میں 18 نمبر حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخر زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث، تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کریں گے کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی۔ لازمی اس سے مراد یہ کہ جھوٹی حدیثیں یا حدیثیں تو ہوں گی لیکن ان کو بگاڑ کے پیش کریں گے جس طرح یہ کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے پاس نہ آنے دو۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اب قادیانیوں کی حمایت میں اور قادیانیوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس انداز سے یہ کاروائیاں کر رہا ہے۔